انبیاء کو معصوم ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہم عصمت کے معنی دیکھیں گے۔ عصمت کے معنی شبہ و غلطی سے محفوظ رہنا، اور نبوت کے سلسلے میں اس کے حسب ذیل مراتب ہیں۔ کیا کیا مراتب ہیں وہ سنیے۔ نمبر 1 ہے وحی کو حاصل کرنے، حفظ کرنے اور پہنچانے میں عصمت۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ کوئی وحی آئی ہے آپ کے پاس، اس کو یاد رکھنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس میں کسی قسم کا نہ غلطی ہو نہ شبہ ہو، یہ پہلی عصمت ہے۔ دوسری عصمت ہے معصیت و گناہ کے مقابلے میں عصمت۔ گناہ معصیت جو ہے یہ اگر آپ کریں گے تو یعنی وہ معصوم نہیں کہلا سکیں گے، تو یہ عصمت بھی نبی کے لیے ضروری ہے۔ پہلی وحی کے پہنچانے کے لیے عصمت ضروری ہے، دوسری معصیت اور گناہ سے محفوظ رہنے کی عصمت۔ انفرادی اور اجتماعی امور میں خطا اور غلطی کے مقابلے میں اجتماعی امور میں کوئی بات کر رہے ہیں آپ، اس میں جو ہے تو جو سوشل بات ہو یا انفرادی بات ہو، اس میں بھی جو ہے تو غلطی اور خطا نہیں ہونا۔ یہ 3 امور میں عصمت ضروری ہے۔ اب ایک کے بعد ایک ہم اس کی اسٹڈی کریں گے۔ پہلے یہ تو وحی کو حاصل کرنے کے واسطے کیوں حفظ کرنے اور پہنچانے میں عصمت ہونا چاہیے۔ تو اس انبیاء کی عصمت کے پہلے مرحلے پر سبوں کا اتفاق نظر ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہر ایک جو ہر مسلک والا یہ مانتا ہے کہ بھئی وہ وحی جب نازل ہوتی تھی وہ حفظ بھی کرتے تھے اور جو ہے وہ پہنچاتے، کیونکہ اس مرحلے میں کسی بھی قسم کی لغزش و خطا کا امکان لوگوں کے اطمینان وثوق کو متزلزل اور مخدوش کر سکتا ہے۔ جب وحی یاد نہیں رہی تو کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے، ایسا اس میں جو ہے تو اس طرح انبیاء کے پیغام کے بارے میں اعتماد اور بھروسہ سلب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عصمت نہیں رہی تو ان کے پیغام اور ان کے بارے میں اعتماد اور بھروسہ بالکل ختم ہے، اور نتیجے کے طور پر انبیاء کا مقصد ہی فوت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید یاد دلاتا ہے خدا وند متعال نے پیغمبر کو مکمل طور پر اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھا ہے۔ اب اس عصمت کو بچانے کے اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے یہ آگے میں بتاتا ہوں، تاکہ وہی الہی صحیح صورت میں انسان تک پہنچ سکے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ جن کی آیت کا جو 28واں سورہ اس کی 26ویں آیت ہے۔ وہ عالم غیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا مگر یہاں پہ جس رسول کو منتخب کرے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا ہے، اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا سب پر حاوی ہے اور سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے۔ یہاں بتا دیا کہ وہ ان کو ایسا محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ مذکورہ آیات میں تحفظ وحی کے سلسلے میں 2 قسم کے نگہبان مقرر ہونے کا ذکر آیا۔ اب اس کے بعد فرشتے جو پیغمبر ہر طرف سے حاوی ہوتے ہیں، دوسرا جو ہے تو خود خدا وند متعال جو پیغمبر اور فرشتوں پر حاوی ہوتا ہے، یعنی فرشتے بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے اور خود بھی جو ہے تو نگہبان ہے۔ تو اس طریقے سے انبیاء کی یہ عصمت جو وحی کے نازل کرنے کے بارے میں خود قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو ہے تو انبیاء الہی شرعی احکام کی انجام دہی میں ہر قسم کے گناہ و لغزش سے محفوظ ہوتے ہیں۔ شرعی احکام کی انجام دہی میں خود بھی جب انجام دیتے ہیں، یعنی نماز آپ کو پہنچا مگر خود کی نماز وہ بھی، اور جو بھی شرعی احکام ہیں ان میں کوئی بھی لغزش ان سے نہیں ہوتی ہے، اور اصولی طور پر بعثت انبیاء کا مقصد اسی صورت میں متحقق ہوتا ہے جب وہ اس قسم کی حفاظت اور مسؤولیت کے مالک ہوں، کیونکہ اگر وہ احکام الہی جیسے خود پہنچانے والے ہیں کہ مکمل طور پر پابند نہ ہوں تو ان کی باتوں کی صداقت پر سے لوگوں کا اعتماد
ختم ہو جائے گا اور نتیجے کے طور پر نبوت کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ محقق طوسی نے ایک مختصر جملے میں اس برہان کو یوں بیان کیا ہے۔ ہاں، یہ محقق طوسی کا بیان ہے۔ انبیاء کے لیے عصمت ضروری ہے تاکہ ان پہ اعتماد و وثوق حاصل ہو اور نجات کا مقصد پورا ہو۔ یعنی اس لیے عصمت ضروری ہے، اس لیے جو تو آپ جو کچھ بھی پہنچائیں گے پہلے انجام ان کو بھی دینا پڑے گا۔ ایسا گناہ کے مقابلے میں انبیاء کی عصمت کا قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ہم ان میں کے چند کی طرف ذیل میں اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نمبر 1، قرآن مجید میں انبیاء کو خدا کی طرف سے ہدایت شدہ اور انتخاب شدہ جانتا ہے، یعنی پہلے سے منتخب تھے وہ۔ اور یہاں سورہ انعام کی جو آیت نمبر 87 ہے اس میں، اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی، ان کو منتخب بھی کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت بھی کر دی، یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ جس سے خدا ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ جو ہے تو سورہ زمر کی 37ویں آیت ہے، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری آیت ہے، قرآن مجید میں معصیت کو ضلالت سے تعبیر کیا ہے، ہاں، یعنی اندھیرا۔ معصیت ضلالت ہے، اندھیرا ہے بالکل۔ یہاں پر اس میں اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، یہ سورہ یاسین کی 62ویں آیت ہے۔ یہ ہوگا ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ہر قسم کی ضلالت بولتے گمراہی اور معصیت و گناہ سے محفوظ ہیں۔ یہ یہاں اب اس کے علاوہ انبیاء کی عصمت کی ضروری ہونے کی سلسلے میں پہلے بیان شدہ دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کے لیے بعثت سے پہلے بھی عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کی بعثت ہو رہی 40 سال کی جب ہوئے، مگر کیا اس سے پہلے؟ تو یہاں پہ وہی بتا رہے کہ اس سے پہلے بھی عصمت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے ایک حصے کو معصیت و گمراہی میں گزارنے کے بعد ہدایت کا علم بلند کرے تو لوگ اس پر کوئی اعتماد نہیں کریں گے۔ اگر بعثت سے پہلے وہ گمراہ ہو، بعثت سے پہلے وہ پوجا کرتا ہو، بعثت سے پہلے وہ کفر کرتا ہو، تو لوگ اس کو یہ بولیں گے کہ بھئی ہے تم اب بول رہے ہیں پہلے کیا کریں؟ تو بعثت سے پہلے بھی اس کی عصمت ضروری ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص پیدائش سے ہی ہر قسم کے علائش اور گناہ سے محفوظ ہو تو آسانی کے ساتھ لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے۔ بھئی حضور کا اعلان سے پہلے کیا تھا؟ امین، سچے، صادق، سب کچھ جو اب بعثت سے پہلے لوگوں میں اعتماد جب ایسے رہیں گے تو ویسے، تو اس لیے ہر نبی کا بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اس کے ساتھ عصمت ہونا ضروری ہے، تاکہ جب وہ اعلان کرے تو لوگ اس کی جو ہے تو اعلان کو اس کو اعتماد کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر انبیاء پہلے ہی سے عصمت کے مالک نہ ہو تو خود غرض اور رسالت کے منکر لوگ آسانی کے ساتھ ایسے اشخاص کی گزشتہ اعمال پر انگلیاں اٹھا کر ان کی شخصیت کشی اور ان کے پیغام کو مخدوش کر سکتے ہیں۔ اب وہ یہ بولے بھئی تم دیکھو اللہ کو ایک مان، تو انہوں نے بولے کل کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ بولے سچ بولو، کل تو جھوٹ بول رہے تھے، ہاں شراب مت پیو، تو بولے کل تو پیتے۔ اس طرح سے جو ہے تو ان کو یہ جو خود غرض لوگ جو ان کے مخالف رہیں گے وہ جو تو کنڈیم کر کے ان کے پیغام کو لوگوں تک یعنی پیغام کو مخدوش کر دیں گے۔ وہ ایسے حالات میں تنہا ایسا انسان جس نے اپنی پاک اور بے لاگ زندگی کی وجہ سے محمد امین کا لقب پایا ہو، اپنی تابناک شخصیت کے ذریعے آفتاب کی طرح دشمن کے منفی پروپیگنڈے کے پردے ہٹا کر اپنی اعلیٰ و حیرت انگیز استقامت کے ساتھ جاہلیت کے تاریک ماحول کو منور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ ایک انسان جو پیدائش سے ہی معصیت و گناہ سے محفوظ رہ چکا ہے، اس کی ہدایت اس انسان سے بہتر ہے اور مؤثر تر ہوگی جو فقط بعثت کے بعد اس قسم کے مقام پر پہنچا ہو۔ اور حکمت الہی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ احسن و کامل ترین کام کا انتخاب کرے، یہ ہوگا۔
اب دوسری بات، انبیاء گناہ و معصیت کے مقابلے میں معصوم ہونے کے علاوہ درجہ ذیل امور میں بھی خطاؤں سے محفوظ تھے۔ کون سا؟ نزاع اور جھگڑوں کا فیصلہ۔ انبیاء خدا متعال کی طرف سے عدل و انصاف کے اصولوں کے تحت فیصلہ دینے پر مامور تھے، یعنی مدعی سے شہادت طلب کرے اور مدعی شہادت پیش نہ کر سکے تو مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ کرے۔ انبیاء نے کبھی بھی اس امر الہی معیار کے خلاف عمل نہیں کیا، لیکن یہ ممکن ہے کہ شاہد یا گواہ عمدن یا صحباً خلاف واقعہ گواہی دے یا مدعی علیہ یہ جھوٹی یا غلط قسم کھائے اور نتیجے کے طور پر پیغمبر کا فیصلہ واقع کے مطابق نہ ہو۔ اس قسم کا اختلاف پیغمبر کی عصمت کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاتا۔ یعنی یہاں کیا ہے، جب قسم جھوٹی کھایا کوئی اور یہ جب جھوٹی قسم کھا لے یا دوسرے جو دلائل میں جو تو جھوٹے پیش کیے جائے اور اس وقت اگر فیصلہ غلط ہو تو ان کی عصمت پہ وہ نہیں ہوتا۔ جہاں پر اس فیصلے کا واقعے کے خلاف اور اپنے فیصلے کی خطا سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن سماجی مصلحتوں کے پیش نظر اس کے مطابق عمل کرنے پر مامور نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ان کو معلوم بھی ہوا تو سماجی سوشل دباؤ ایسا رہتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے جو کہ ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے۔ دینی احکام کی موضوعات کی تشخیص، مثلاً فلاں رخیص چیز شراب ہے یا نہیں۔ اب یہ جو تو کون سا ہے، مضاف پانی، پاک پانی، یہ جو بتاتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے جو یہ باتیں ہیں وہ اس سے واقف ہونا انبیاء کا ضروری ہے۔ سماجی مسائل میں مصالح اور مفسد کی تشخیص، سماجی مسائل میں بھی جو ہے تو کیا ہونا، وہ ایک صلح کرنے والا اور فساد کو ختم کرنے والا۔ زندگی کے عام مسائل، مؤخر الذکر 3 امور میں عصمت کی دلیل یہ ہے کہ اکثر افراد ایسے مسائل میں خطا کو دینی احکام میں خطا کا لازمہ سمجھتے، لہذا ان میں خطا کا مرتکب ہونا پیغمبر کے بارے میں لوگوں کے اطمینان کو مخدوش کر دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ امر بعثت کے مقصد کو بھی مخدوش کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اگرچہ پہلی 2 صورتوں میں عصمت کا ضروری ہونا مؤخر الذکر صورتوں کی نسبت واضح تر ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ کیوں کہ اگر یہ چیزوں میں مسائل میں اس میں اگر فساد کی طرف انہوں نے وہ ہوئے یا زندگی کے عام مسائل میں غلط فیصلے کرے تو لوگ جو ہے تو ان کی نبوت کا کام کو مخدوش کریں۔ عصمت کے مراتب میں ایک یہ ہے کہ انبیاء میں کوئی ایسا نقص موجود نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، انبیاء میں نقص نہیں ہونا کیسا جو لوگوں کے لیے ان سے دوری کا اختیار بنے۔ یہ امر مسلم ہے کہ کچھ جسمانی بیماریاں، بعض اخلاقی عادات انسان کی پستی اور تنزل کی حکایت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اس سے نفرت کا باعث بن جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر انبیاء کو اس قسم کی جسمانی اور اخلاقی عیبوں سے پاک و منزہ ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء سے لوگوں کا نفرت اور دوری اختیار کرنا بعثت کے مقصد جو پیغمبر کے ذریعے خدا کی رسالت کو بندوں تک پہنچانے کے منافی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہاں پر عقل کا فیصلہ ایک حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمت الہی کے مطابق پیغمبری کے لیے ایسے افراد منتخب ہونے چاہیے جو اس قسم کے عیبوں سے پاک اور منزہ ہوں۔ یہاں تک کہ ہم جو تو انبیاء کے لیے عصمت کی ضروری کے سلسلے میں عقل کی قطعی حکم اور قرآن مجید کے واضح فیصلے سے آگاہ ہوئی، لیکن ان سلسلے میں بعض آیات ظاہراً ان انبیاء سے گناہ سرزد ہونے کا اشارہ کرتی ہیں، جیسے حضرت آدم کے سلسلے میں ذکر ہوئی آیات وغیرہ۔ اس سلسلے میں کیا کہا جائے؟ اس کے جواب میں اس امر کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ اس قسم کے قاعدے کے تناظر میں قرآن مجید میں کسی قسم کی تناقض اور ٹکراؤ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس قسم کی آیات کے اندر موجود قرائن کی مدد سے اس کے اصلی مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسی آیات کے ظاہری معنی کو ہرگز جلد بازی میں فیصلے کا معیار قرار نہیں دینا چاہیے۔ خوش بختی سے شیعہ مفسرین و متکلمین نے اس قسم کی آیات کی تفسیر کی ہے، حتیٰ ان میں سے بعض اس موضوع پر مکمل کتابیں تالیف کی ہیں۔ چونکہ اس سلسلے میں ذکر شدہ ہر ایک آیت کے بارے میں بحث کرنا اس کتاب کی گنجائش کے باہر ہے، اس لیے اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات براہ راست ایسی کتابوں کا مطالبہ کریں۔ یہاں پہ ایک ذکر انہوں نے حضرت ایوب کا کیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی پوری بیماری کے دوران ہرگز بدبو اور
صورتی سے دوچار نہیں ہوئے۔ لوگ بولتے ویسا نہیں ہے، ان کے بدن سے ہرگز خون یا پیپ کوئی ایسی چیز جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں خارج نہیں ہوئی۔ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں خداوند متعال کی سنت یہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے لوگوں کی دوری ان کی فقر، غریبی، تنگ دستی اور ظاہری ضعف کی وجہ سے تھی، لیکن لوگ خدا کے نزدیک ان کے مقام و منزلت سے آگاہ نہ تھے۔ قدرتی طور پر جو بھی روایتیں اس مطلب کے خلاف بیان کرتی ہیں مستحکم بنیاد کی حامل نہیں ہیں، جو قابل اختیار بھی نہیں ہیں۔ یہ باتیں آپ نے ابھی سنی، عصمت کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ شیعہ مفسرین جو ہے ہر جگہ، اب ایک جو سورہ فتح کی آیت ہے نمبر 2 کی سورہ فتح کی نمبر 2 آیت جو ہے، جس میں ہم تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، یہ ایک آیت ہے جو حضور سے مخاطب ہو کے، اس میں اہل سنت مفسرین نے بولے کہ حضور کی جو تو اگلے بھی گناہ معاف ہو گئے، پچھلے بھی گناہ معاف ہو گئے، انہوں نے گناہ لکھے۔ بعض مفسرین نے اس کو لکھے کہ امت کے گناہ، حالانکہ امت کا تو لفظ نہیں ہے، مگر وہاں لفظ جو ذنب ہے اس کا جوادی صاحب نے جو ترجمہ کیا انہوں نے بولے الزام، ہاں، اور مغفرت کو انہوں نے بولے مٹا دینا۔ یہاں پہ کیا ہے، وہ جو وہاں کی فتح مبین جو ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے یہ بتا دیے کہ بھئی دیکھیے جوادی صاحب نے کہ لوگوں جو الزام دیتے تھے کہ ملک گیری کے واسطے یہ اسلام لائے، انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو ہم جیتتے ہوئے کنڈیشن میں صلح کر لی، اس لیے کیا ہوگا، وہ الزام ختم ہو گیا، ہاں، اور اس کو مٹا دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد و آلہ